اگر ہسبینڈ اپنے گھر سے باہر کی لائف اپنی بیوی سے پرائیویٹ رکھے اور اپنے فون کو بھی پاسورڈ لگا دے، وہ بھی اپنی بیوی سے چھپا کے رکھے، تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ ایک میری پیاری سی بیٹی کا کمنٹ آیا ہوا ہے، اور وہ اس کی وجہ سے کافی پریشان بھی لگی ہیں۔ ان کے کمنٹ سے مجھے اندازہ ہو گیا، کیونکہ یہ ٹائم مجھ پہ بھی آیا تھا اور میں نے اس میں کیا کیا تھا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اچھا، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے آپ لوگوں کے کمنٹس پڑھ کے۔ جس طرح میں آپ کو موٹیویٹ کرتی ہوں، اسی طرح آپ کے جو کمنٹس ہیں وہ مجھے موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ میں کسی کے کام آ سکوں، میری ایک چھوٹی سی بات کسی کی زندگی کی جو ہے نا مشکل کو حل کر سکے، اور وہ بچیاں اس ٹینشن اور اس ڈپریشن سے نکل کر اپنی زندگی کو جینا شروع کر دیں۔ تو السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسی ہیں میری پیاری پیاری بہنیں بیٹیاں؟ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں، اللہ پاک سب بیٹیوں کو خوش رکھے، سب کی ٹینشنیں پریشانیاں ختم ہو جائیں، اور سب کے صدقے میری بیٹیوں کی بھی ختم ہو جائیں۔ میری بیٹیوں کی زندگیوں میں بھی وہ ساری رونقیں آئیں جن کی مجھے خواہش ہے، جن کی ان کے اپنے دل میں جو خواہشات ہیں وہ ساری پوری ہو جائیں۔ اچھا، آج میں نا آپ کے ساتھ جس موضوع پہ بات کرنے لگی ہوں نا، یہ بڑا ہی ایک سینسٹیو موضوع ہے نا، یہ ہر بچی کا ہی مسئلہ ہے، تقریباً ہر لڑکی کا مسئلہ ہے آج کے دور میں۔ پہلے کا دور سادہ دور تھا، اس وقت موبائل فون تھے نہیں، اور سادگی کا ماحول تھا۔ مرد حضرات اپنا کام کرتے تھے، گھر آتے تھے، کھایا پیا، درختوں کی چھاؤں میں بیٹھ گئے، تھوڑی دیر آپس میں جو ہے کھیلتے تھے، میچ کھیل لیتے تھے، گلی ڈنڈا کھیلتے تھے اس وقت، اور یہ جو کنچے ہوتے ہیں ان سے کھیلا کرتے تھے۔ مطلب مردوں کی یہ مصروفیت ہوتی تھی، رات کو اکٹھے بیٹھ جاتے تھے۔ ابھی مردوں کی مصروفیت ہو چکی ہے موبائل، بیوی کے پاس آتے ہوئے بھی موبائل ہے۔ اچھا، موبائل جو ہے نا، اس کا فائدے بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں۔ فائدے ہیں تبھی لوگ اتنا وہاں پہ کام کر رہے ہیں، جیسے میں نے بھی ابھی شروع کیا ہوا ہے، کسی کچھ ارننگ ہو جائے، کچھ اپنے گھر کے معاملات سیٹ ہو جائیں، یہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن نقصانات یہ بھی ہیں کہ کافی سارے بچیاں اس کی وجہ سے بگڑ رہے ہیں۔ اب یقین کریں، کچھ دنوں پہلے میری بیٹی جس گورنمنٹ اسکول میں پڑھتی ہے نا، وہاں پہ 9th کلاس کی بچی اسکول میں سے چھٹی ٹائم غائب ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا کہ وہ لڑکی ٹک ٹاک چلاتی تھی، اور ٹک ٹاک پہ وہ کسی لڑکے کی جو ویڈیو ہیں اسے لائک کرتی تھی، اس پہ وہ انہیں کمنٹ کرتی تھی، اور وہاں سے اس نے اس لڑکے سے دوستی کر لی، اور وہ لڑکا اس کے اسکول میں پہنچ گیا، اور وہاں سے وہ اس لڑکے کے ساتھ چلی گئی۔ اب 9th کلاس کی بچی کی کیا ایج ہوتی ہے؟ 16 سال کی وہ بچی، اور وہ وہاں سے اس کے ساتھ چلی گئی ہے، اور اس کے گھر والوں نے یہاں پہ پھر رپورٹ کروائی، اور ہمارے گاؤں کا ایک بڑا ہی سمجھدار مرد ہے، اس کو بتایا، اس کو نمبر دیا، اس نے وہاں سے نمبر ٹریس کروایا، اس بچی کا سارا کچھ ٹریسنگ کروا کے، اور اس نے اتنی ہوشیاری سے اس لڑکی کا اتا پتہ نکلوا لیا کہ وہ کہاں پہ، اور اس مقام پہ جب وہاں پہنچے ہیں اس بچی کے پاس، تو وہ بچی آگے سے کہتی ہے میں ان کو جانتی ہی نہیں ہوں، اپنے والدین کو۔ اس کے والدین اتنے رو رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہماری وہ بیٹی ہے جسے ہم سب سے زیادہ بھولا سمجھتے تھے، جو سب سے زیادہ ہم اس کو سادہ مزاج سمجھتے تھے، کہ اس کو کسی چیز کی سمجھ ہی نہیں ہے، اور اس نے یہ کام کر دیا، اور ابھی بھی ہمیں اسی چیز کا دکھ ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے اس کے ساتھ آگے کیا ہونا ہے۔ تو ہم اس کو واپس لے کے جانا چاہتے ہیں، لیکن تب تک وہ اس لڑکی سے نکاح بھی کر چکا تھا، اس بچی سے، کیونکہ ایک ہفتہ گزر چکا تھا اس کے سارا پروسیجر ہونے میں۔ اس میں اس سارے عمل کے دوران اس بچی سے نکاح کر لیا تھا، اور بچی کو اتنا اپنے قابو میں کیا ہوا تھا، پتہ نہیں اس کو ڈرایا ہوا تھا یا کیا کیا تھا، کہ وہ مکر گئی، اور ماں باپ روتے ہوئے گھر آ گئے، اور انہوں نے اس سے کہا کہ اب اگر واپس آئی تو ہم تمہیں مار ڈالیں گے۔ اب اللہ ہی ہے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، آگے تو کچھ پتہ نہیں، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی بیٹیوں پہ ہر طرح سے نظر رکھیں۔ فون دینا اچھی بات ہے، کیونکہ اس میں بچیاں پڑھتی ہیں، اس سے اگر پڑھتی ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ موبائل کو چیک ضرور کریں، خاص طور پہ اسنیپ چیٹ اور خاص طور پہ ٹک ٹاک۔ ان دونوں کو ماؤں کا کام ہے، اگر بیٹیاں چلا رہی ہیں نا 10-12 سال کی عمر کے بعد، اس کو خود چیک کریں، ٹھیک ہے؟ یا اس کے ساتھ آج کل ایسے ٹرکس آئے ہوئے ہیں، ایسے طریقے آئے ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ کیا دیکھ رہا ہے۔ میری بیٹی نے میرے دونوں چھوٹے بچوں کے نا موبائل پہ جو یوٹیوب ہے اور جو وہ چلا رہے ہوتے ہیں ٹک ٹاک، اس کو اپنے لیپ ٹاپ میں کنورٹ کیا ہوا ہے اپنے ساتھ نا۔ وہ جو کچھ دیکھتے ہیں میری بیٹی سارا کچھ سرچ مار کے نکال لیتی ہے، اور پھر ان کو وہاں سے روکتی بھی ہے، مجھے بھی دکھاتی ہے کہ یہ غلطی کر رہے ہیں۔ اسنیپ چیٹ تو میں نے سب کا ڈیلیٹ کروا دیا، مجھے کسی کا نہیں چاہیے، کیونکہ اسنیپ چیٹ کی وجہ سے بچے بہت زیادہ چیٹنگ کرتے ہیں، دوستوں میں چیٹنگ ہوتی ہے، وہاں سے پھر بچوں کے ساتھ اور معاملات کافی بگڑ جاتے ہیں۔ اس پہ بھی میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گی، میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کے کتنے نقصانات ہیں بچوں کے لیے۔ اچھا، اب آتے ہیں اپنے مین موضوع کی طرف، کہ اگر ہسبینڈ اپنا پاسورڈ لگائے موبائل کو اور باہر کے معاملات چھپا کے رکھے تو اس میں بیوی کو کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ نا کہ اگر آپ کے شوہر میں باقی کی ساری خوبیاں موجود ہیں، وہ آپ کو خرچہ بھی دے رہا ہے، آپ کے والدین کے ساتھ بھی اس کا اچھا رویہ ہے، آپ کو گھر میں خوش بھی رکھا ہوا ہے، اچھا کما رہا ہے اچھی پوسٹ پہ، اور اللہ پاک نے آپ کے اولاد بھی دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کے ساتھ رومانٹک بھی ہے، آپ سے پیار بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان سب کے ساتھ اس میں یہ خرابی ہے کہ وہ باہر کے معاملات چھپا رہا ہے، اور موبائل پہ اس نے پاسورڈ لگا ہوا ہے، تو یقین کریں جہاں اتنی زیادہ خوبیاں ہیں نا اس میں، اس کے ساتھ اگر یہ ایک خرابی ہے نا، تو اس کا واحد حل ایک یہ ہے
کہ جب اس کا آپ کے ساتھ باقی معاملات میں بیہیویئر اچھا ہے نا، تو آپ جس وقت اس کا جو ویک پوائنٹ ہوتا ہے نا، جس ٹائم پہ آپ سمجھتی ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ رومانٹک ہے یا آپ کے ساتھ فزیکل ہے، یا جس ٹائم پہ اس کا آپ کے ساتھ موڈ اچھا ہے، اس ٹائم پہ آپ اس سے پیار سے بات کریں. آپ اسے کہیں کہ باقی سب کچھ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ذہنی اذیت ہوتی ہے نا، یہ انسان کو کھوکھلا کر دیتی ہے. اور مجھے آپ پہ بہت زیادہ بھروسہ ہے، آپ بہت اچھے ہیں میرے لیے، میرے بچوں کے لیے، یا میرے ساتھ آپ کے سارے معاملات اچھے ہیں، لیکن آپ میرے دل سے اس چیز کو نکال دیں، اس شک کو نکال دیں، اس چبھن کو نکال دیں کہ آپ موبائل پہ پاسورڈ کیوں لگاتے ہیں. آپ کو مجھ سے کس چیز کا خوف ہے؟ آپ اور میں ایک ہیں، تو آپ کو کس بات کا خوف؟ آپ کیوں چھپا رہے ہیں؟ وہ وہاں پہ وہ لاجواب ہو جائے گا، اور جو بھی اس کے پاس جواب ہوگا وہ آپ کو جواب ضرور دے گا. ہاں، آگے سے اگر شاؤٹ کرے، لڑائی کرے، ناراض ہو، تو آپ اسے وہیں پر، آپ نے آگے سے چیخنا چلانا نہیں ہے، خاموش ہو جانا ہے، اور آرام سے نرم لہجے میں اتنا کہنا ہے کہ میں نے کوئی اتنی بری بات نہیں کی ہے. جب میں آپ سے اتنا کرتی ہوں، آپ کو اتنا چاہتی ہوں، اور میں نہیں چاہتی کہ آپ کو میں کھونا نہیں چاہتی ہوں کسی قیمت پہ بھی، کہ آپ کسی غلط معاملے میں پڑ جائیں. میرے دل میں ہے آپ کے لیے کہ آپ کو کوئی اور نہ بھڑکا لے، آپ کہیں مجھ سے دور نہ ہو جائیں. میں اس لیے آپ سے پوچھ رہی ہوں، پلیز میرے دل سے اس چیز کو نکالیں. آپ ہی نکال سکتے ہیں، آپ مجھے تسلی دیں. پھر بے شک آپ پاسورڈ لگائے رکھیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جب آپ اس طریقے سے بات کریں گی نا، پیار سے بات کریں گی، آرام سے، اس کے پاس اگر کوئی معقول جواب ہوا تو آپ کو دے گا. اگر وہ جواب نہ بھی دے گا نا، تو کہیں نہ کہیں آپ کا مدعا اس کے سامنے ہو چکا ہے بیان، وہ سمجھ جائے گا اس بات کو. ٹھیک ہے؟ اگر وہ انسان ہوا اور اس کے دل میں آپ کے لیے تھوڑا سا بھی پیار ہوا، اور اس نے اگر اس کو اچھے طریقے سے اس بات کو سمجھ لیا نا، تو اس نے اگر آپ کو کوئی جواب نہ بھی دیا نا، تو وہ اگلی دفعہ اپنے موبائل کا پاسورڈ خود چینج کر کے سامنے رکھ دے گا. دوسری چیز، آپ نے اپنے اوپر توجہ دینی ہے، اور اپنے اور اس کے معاملات میں کبھی بھی تیسری کا ذکر ہی نہیں کرنا. اگر وہ آپ سے کچھ چھپا رہا ہے نا، تو یقین کریں اس کے دل میں آپ کو کھونے کا خوف ہے. وہ آپ کو بھی نہیں کھونا چاہتا، اور وہ ٹائم بھی پاس کرنا چاہتا ہے. اور اس میں کہیں نہ کہیں آپ کی اپنی غلطی بھی ہوگی. کیسے غلطی ہوتی ہے کہ آپ سارا دن یا تو گھر کے کاموں میں لگی رہتی ہیں، اس کو آپ ٹائم نہیں دیتی، اس کے ساتھ آپ ہنسی مذاق نہیں کرتی. ضروری نہیں ہوتا ہم لڑکیاں، سوری میں تو لڑکی نہیں ہوں ابھی، لیکن یہ ہے کہ بچیاں جو ہیں وہ زیادہ یہ سوچ رہی ہوتی ہیں کہ ہسبینڈ باہر سے کام بھی کر کے آیا ہے، گھر میں آتے ہی وہ میرے ساتھ خود خوش ہو کے بات بھی کرے، میرے ساتھ خود رومانٹک بھی ہو، مجھے کچھ نہ کرنا پڑے. تو ایسا نہیں ہوتا. آج کل کے جو لڑکے ہیں نا، ان کو تھوڑا سا اس قسم کا ماحول خود دینا پڑتا ہے، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے. آپ اس کے نکاح میں ہیں، آپ اس کے ساتھ جائز ہیں، آپ اس کے حق میں ہیں. تو جب وہ گھر آئے، اس کے آنے کا ٹائم آپ کو پتہ ہوتا ہے، اس سے پہلے آپ خود کو تھوڑا سا سجائیں، سنواریں، پیاری سی تیار ہوں، اور رات کے لیے اپنی اچھی سی نائٹیاں خریدیں. اپنے نائٹ سوٹ بہت پیارے پیارے آج کل آئے ہوئے ہیں، اور وہ بہت اچھے لگتے ہیں. اور مرد حضرات موبائل میں زیادہ تر یہ جو آئی ہوئی ہوتی ہیں نا اس قسم کی ویڈیوز، یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی چھپا رہے ہوتے ہیں کہ بیوی کہیں ایسی دیکھ نہ لے کہ میں کیا دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے؟ یہ ڈر بھی ہوتا ہے. ضروری نہیں ہوتا بیچ میں کوئی عورت ہی ہوگی یا کسی لڑکی سے ان کا تعلق ہوگا. اکثر مرد حضرات کو یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ یوٹیوب پہ سرچ کرتے ہیں یا ٹک ٹاک پہ جو کچھ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ انہیں یہ ہوتا ہے کہ بیوی نے یہ دیکھ لیا کہ میں یہ سرچ کرتا ہوں، یہ دیکھتا ہوں، تو اس کا ذہن بھی مجھ سے برا ہو سکتا ہے، اور مجھ سے لڑائی بھی کر سکے. یہ بات بھی ہو سکتی ہے. اس وجہ سے خود پہ توجہ دیں، خود کو اگنور نہ کریں، بنیں سنوریں اس کے آنے سے پہلے. اور جب وہ آتا ہے نا، تو اس کے آتے ہی چاہے آپ کا جتنا مرضی موڈ خراب ہے، ساس کی وجہ سے ہو، نند کی وجہ سے ہو، جٹھانی کی وجہ سے ہو، کسی وجہ سے بھی آپ کا موڈ خراب ہے نا، اس کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے. وہ تو باہر سے آیا ہے نا، اس نے تو آپ کے ساتھ لڑائی نہیں کی، اس نے تو کچھ نہیں کیا، اس کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے. تو جب وہ آئے گا، گھر آئے نا، تو آپ نے اس کو خوش ہو کے ملنا ہے، اسمائل کرنی ہے، پانی دینے بٹھائیں، اور خود اسے ٹچ کریں، ان سے ہاتھ ملائیں، اس سے خود رومانٹک ہوں. آپ اس کو خود فیل کروائیں کہ آپ اس کی ہیں، اور اس کی زندگی میں جو کمی ہے اس کو آپ خود پورا کریں، آپ اسے فیل کریں. یہ مت سوچیں کہ پتہ نہیں میں اس کے قریب جاؤں گی خود تو شاید میری بے عزتی ہوگی، یا شاید یہ بندہ جو ہے زیادہ پھیل جائے گا. اکثر لڑکیوں کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ میں قریب جاؤں گی تو شاید اس میں میری انسلٹ ہے، اسے میرے پاس آنا چاہیے. یہ نہیں ہوتا. بعض اوقات آپ جائیں، بعض اوقات جب آپ تھوڑی فری ہو جائیں گی، آپ کسی ٹائم آپ کا جب موڈ خراب ہوگا یا آپ نہیں خاموش ہوں گی، وہ خود آپ کے پاس آئے گا کہ یہ تو میرے ساتھ نہ ہنسی مذاق کرتی تھی، اتنا اچھا رویت ہے اس کا، آج ہی کسی وجہ سے شاید پریشان ہے، وہ خود آپ سے پوچھے گا. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی ٹرکس ہوتی ہیں، طریقے ہوتے ہیں، ان پہ عمل کر کے آپ اپنی زندگی میں سکون لا سکتی ہیں. دوسرا، شک کو اپنی زندگی میں کبھی بھی مت لائیں. شک دیمک کی طرح ہوتا ہے، اندر ہی اندر سے انسان کو کھوکھلا کر دیتا ہے، کھا جاتا ہے. اچھا میرے ساتھ یہ ہوا تھا نا ایک بار، اسی طرح میرے ہسبینڈ پاسورڈ لگاتے تھے، تو ایک دن رات کے وقت انہوں نے نا غلطی سے، وہ سو گئے، فون چلتا رہا، میں نے اٹھا لیا فون، اٹھا کے جیسے میں نے چیک کیا فون، ایک تو اس میں نازیبا ویڈیو ان کے کسی دوست نے سینڈ کی ہوئی تھی.
جیسے میں نے وہ دیکھی مجھے اتنا غصہ آیا اس پہ نا، میں نے کہا اتنی گندی ویڈیو اور یہ کس نے سینڈ کی ہے؟ جب میں نے چیک کیا تو ان کا کوئی گاؤں کا ہی کوئی لڑکا تھا، اس نے سینڈ کی. تو ایک وہ تھی، دوسرا کسی اور نے نا فوراً ان کے ایک دوست کی کال آ گئی اور میں نے اس کال کو ریسیو کر لیا. جیسے میں نے ریسیو کیا تو اسے سمجھ آ گئی، وہ میرے ہسبینڈ کا کوئی قریبی دوست تھا، اس کو سمجھ آ گئی کہ اس کی بیوی ہے. اس نے فوراً لڑکیوں والی آواز میں مجھ سے بات کی. تو مجھے بڑا غصہ آیا اس پہ. میں نے کہا کون ہو تم، کیوں فون کیا تم نے؟ میں تو تمہیں نہیں چھوڑوں گی. میں نے دوبارہ اس کے نمبر پہ کال کر دی، اس نے فون کٹ کیا. تو نا وہ اب اپنے دوست کے ساتھ مذاق کر رہا تھا کہ میں ان کو آپس میں لڑوا دوں گا، اور مجھے نہیں پتا تھا اس چیز کا. اب جیسے ہی اس نے دوبارہ کال کی، میں نے تو وہاں پہ اپنے ہسبینڈ کو اٹھا کے بٹھا دیا. میں نے کہا اٹھو بیٹھو، رات 1-1:30 بجے کا ٹائم تھا. کہتے ہیں تو میرے فون پہ کر کے آ رہی ہو؟ میں نے کہا میں جو بھی کر رہی ہوں اس کی سزا بعد میں مجھے دینا، پہلے مجھے یہ بتاؤ. ایک تو یہ گندی ویڈیو کسی نے سینڈ کی ہے، اگر یہ میری جگہ کوئی اور فون اٹھا لیتا یا میرے بچوں میں سے کوئی اٹھا لیتا تو کتنی بری بات ہے، کتنی گندی ویڈیو ہے، یہ کیوں اس نے سینڈ کی ہے؟ دوسری چیز یہ کہ اس لڑکی کا فون آیا آپ کی. تو میرے ہسبینڈ کہتے ہیں وہ لڑکا ہے یار، لڑکی نہیں ہے. میں نے کہا نہیں وہ لڑکی ہے، اس نے عورتوں کی آواز میں بات کی ہے. میرے ہسبینڈ کا بھی پھر کال ملاؤ، میں نے پھر کال ملائی، اس کا نمبر بند آیا، اس نے نمبر بند کر دیا. میں نے کہا یہ تو فون آف ہے، یہ تو وہ لڑکی ہے. مجھے یقین ہو گیا. اس بات پہ ہماری آپس میں بحث ہوئی. میں ناراض ہو کے سو گئی. میں نے کہا میں صبح اٹھتے ہی چلی جاؤں گی. تو میرے ہسبینڈ کہتے ہیں خبردار یہ کام نہیں کرنا، مجھے 1 دن کی مہلت دو، میں تمہیں کل یقین دلا دوں گا. ابھی اس نے نمبر آف کر دیا ہے، صبح جہاں ہونے دو، میں پھر اس کو ملتا ہوں نا. صبح ہوئی، میرے ہسبینڈ گئے اور اس کا نمبر پھر آف تھا. میرے ہسبینڈ اس کے گھر چلے گئے، وہ دور کا تھا کہیں. اس کے پاس پہنچے، اسے کہا کہ اب میں یہاں پہ کھڑا ہوں اور میرا فون میری بیوی کے پاس ہے، تم یہاں پہ فون کرو اسی وقت اور اسے یقین دلاؤ کہ یہ تم ہو، تب اسے یقین آئے گا، ورنہ میرا تو گھر برباد ہونے والا ہے. اس نے پھر فوراً فون کیا، میں نے فوراً اٹینڈ کر لیا. میرے ہسبینڈ نے کہا تم نے فون اٹینڈ کرنا ہے اسی نمبر والا. میں نے اٹینڈ کیا تو آگے سے میرے ہسبینڈ سے کہہ رہے تھے بتاؤ کیوں کال کی تھی، کیوں ایسا کیا. اور اس نے اونچی آواز میں بتایا کہ میں تو مذاق کر رہا تھا، میں نے تو جب سنا کہ آواز آئی کہ بھابھی کا ہے، مجھے پتہ چل گیا کہ بھابھی نے فون اٹھایا تو میں نے جان بوجھ کے لڑکیوں والی آواز نکالی. تو اس طرح کی غلط فہمیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں. اکثر دوست بھی اس طرح مذاق کر لیتے ہیں اور اکثر مرد اس وجہ سے بھی اپنے موبائل میں پاسورڈ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اپنے گھر کو نہیں خراب کرنا. اگر جہاں پہ شوہر میں اتنی ڈھیر ساری خوبیاں موجود ہیں، وہاں پہ اگر یہ ایک چھوٹی سی خامی ہے نا تو وہ خامی نہیں ہے، اس کو بھی کہیں نہ کہیں آپ کو کھونے کا ڈر ہے، اس وجہ سے وہ پاسورڈ لگاتا ہے. اور جتنا آپ اسے ریلیکس دیں گی نا، آپ اس پہ توجہ نہیں دیں گی، آپ اگنور کریں گی اس بات کو کہ آیا اس نے پاسورڈ لگایا تو لگانے دو. اس کو آپ 1 مہینے کا ٹائم دیں. 1 مہینہ بالکل اس کے فون کی طرف سے آپ نے توجہ ہٹا دینی ہے، لیکن اپنے اوپر آپ نے توجہ دینی ہے. آپ خود بنے سنوریں، تیار ہوں، وہ آئے گھر میں، اس کے ساتھ خود رومانٹک ماحول بنائیں، اس کے ساتھ ہنسی مذاق کریں، اس کے ساتھ اس کو اٹیچ کریں، خود اس کو ٹائم دیں. ٹھیک ہے، اور اپنے اور اس کے بیچ میں سے انا کے مسئلے کو ختم کر دیں. 1 مہینے کے لیے موبائل فون کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیں. آپ 1 مہینہ کر کے یہ دیکھیں، وہ جہاں بیٹھا ہے موبائل چلا رہا ہے، چلانے دیں. وہ گیا ہوا ہے کہیں، لیٹ ہے، نہیں واپس آ رہا، آپ اس کو فون نہ کریں. آپ نہ پوچھیں آپ کہاں ہیں، کدھر ہو، کیوں دیر لگا دی، کب آؤ گے، بالکل بھی یہ بات آپ اس کو فون کرنا ہی چھوڑ دیں. لیکن جب وہ گھر آئے نا، اس وقت آپ اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں. ٹھیک ہے، آپ 1 مہینہ یہ کر کے دیکھیں، اس کے بعد آپ مجھے بے شک میسج کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیا جو ہے آپ نے فیل کیا ہے اور کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور اس میں کتنی تبدیلی آئی ہے. آپ دیکھیے گا وہ خود بخود چینج ہو جائے گا. لیکن اس فون والے مسئلے کو جب تک آپ اپنے ذہن سے خود نکالیں گی نہیں نا، وہ نہیں تبدیل ہوگا، وہ اور چڑھے گا. کیونکہ یہ عمر ہوتی ہے نا، اس ایج میں مرد حضرات، لڑکے جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. لیکن جب انہیں یقین ہو جائے نا کہ میری بیوی کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس چیز سے، وہ خود ہی آپ کے سامنے ٹک ٹاک بھی چلائے گا، آپ کے سامنے موبائل بھی چلائے گا، بلکہ آپ کو خود اپنے ساتھ شامل بھی کر لے گا. ٹھیک ہے، تو یہ کام آپ کر کے دیکھیں. میرے نزدیک تو مجھے تو جو میرا زندگی کا تجربہ ہے، مجھے یہی سمجھ آیا ہے اور میں نے اسی چیز سے فائدہ بھی اٹھایا ہے. تو اس وجہ سے میں نے آپ کے ساتھ یہ باتیں شیئر کی. مزید اگر آپ کو پھر بھی نہیں سمجھ آ رہی یا آپ کو کچھ بھی اور مسئلہ ہے تو آپ پلیز کمنٹ کیجیے گا، میں انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی آپ کو تفصیل سے ضرور بتاؤں گی. اچھا جی، دعا میں یاد رکھیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور جلدی سے میرا چینل مونیٹائز کروا دیں. واچ ٹائم نہیں کمپلیٹ ہو رہا، پتہ نہیں کیا غلطی ہوگی ہے مجھ سے. آپ لوگ اتنے شوق سے ویڈیو دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اس کے باوجود کمنٹ بھی کرتے ہیں اور میرا واچ ٹائم نہیں کمپلیٹ ہو رہا ہے. 1 سال سے اوپر کا ٹائم ہو گیا ہے. اب تو میں تھک گئی ہوں اس پہ کام کر کے، کیونکہ ٹائم نہیں ملتا، بڑی مشکل سے ٹائم نکالتی ہوں. 5 بچے ہیں میرے، ایک سسر بھی ہے اور خیر سے شوہر بھی ہیں اور گھر کے سارے کام. ابھی تو ان دنوں میری بیٹیوں کو چھٹیاں ہیں، گھر میں ہیں تو وہ کافی ہیلپ کروا دیتی ہیں کام کی، تو میں لگی رہتی ہوں اس پہ، ورنہ بہت مشکل ہے میرے لیے ٹائم نکالنا. اچھا جی، دعا میں یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.